أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين صدق الله۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے جو دین عطا فرمایا، جس ملت سے نوازا، اس آیت شریفہ میں اس کا شرف اور فضیلت ذکر کی جا رہی ہے۔ دین ابراہیم انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، اس لیے ارشاد فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جو شخص دین ابراہیم، ملت ابراہیم چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی موجودگی میں ہو، چاہے ان کی اولاد میں چلنے والا دین ہو، اور چاہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین محمدی ہو، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین اور ملت پر ہی ہے، بہر صورت دین فطرت ہے۔ کوئی بھی اس کا انکار کرے گا، اس سے اعراض کرے گا، تو وہ عقل و شعور سے خالی ہوگا، اپنے آپ کو بے وقوفی اور حماقت میں ڈالے گا۔ جو شخص جانتے بوجھتے بھی، سنتے دیکھتے بھی، سوچتے سمجھتے بھی گڑھے کے اندر چھلانگ لگا دے، تو کیا کہتے ہیں کہ اس کی حماقت نے، بے وقوفی نے اسے خود نقصان میں ڈال دی۔ تو جو شخص سمجھتے جانتے بوجھتے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت، آپ کے دین، آپ کی بتائی جانے والی توحید کا انکار کرے گا، یہودی ہو، نصارہ ہوں، مشرکین مکہ ہوں یا کوئی اور، تو وہ اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے میں گرائے گا۔ اس سے بڑی حماقت اور بے وقوفی کیا ہے؟ فرمایا جو بھی منہ موڑے ابراہیم کی ملت سے، تو وہ سوائے حماقت کے، بے وقوفی کے کچھ نہیں کرتا۔ یہ تو پیغام ہوا مشرکین مکہ کے لیے بھی، جو کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں، یہودیوں کے لیے بھی جن کا دعویٰ تھا کہ ہم حضرت ابراہیم کے پیروکار ہیں۔ فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم کی پیروی کرنی ہے تو پھر دین محمد پر آنا پڑے گا، کلمہ اسلام پڑھنا پڑے گا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، فرمایا دین ابراہیم کی وجہ سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دنیا میں شرف، فضیلت اور عظمت عطا فرمائی، انہیں پوری انسانیت کا پیشوا بنایا۔ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے ان سے وعدہ کیا کہ ہم لوگوں کی امامت آپ کو عطا فرمائیں گے، اور ایسی امامت عطا فرمائی کہ حضرت ابراہیم، ان کی اولاد حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، اور پھر انہی کی نسل میں اللہ کے پیارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، سب ملت ابراہیم کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں، مطلب سب ان کی پیشوائی کو تسلیم کرتے ہیں،
اور تو اور مشرکین مکہ جن کا ملت ابراہیم سے کوئی سروکار ہی نہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں. تو یہ پیشوائی اور یہ عزت اور یہ شان و شوکت اس دین کی برکت سے ہم نے انہیں عطا فرمائی. نمرود جیسا حاکم بادشاہ ظالم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ٹکرایا تو حضرت ابراہیم کو ہم نے عزتیں بخشی اور نمرود رسوا ہوا. کیسی آگ لے کر اس نے حضرت ابراہیم کو مٹانے کی کوشش کی، جلانے کی کوشش کی. ہم نے اسی آگ کو گلزار بنا کر اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم کی عظمت کو چار چاند لگا دی. پوری دنیا کے لیے کیا انوکھا واقعہ تھا کہ اللہ کی ماننے والے، اللہ کو ماننے والے کیسے سرخرو ہوتے ہیں، کیسے اللہ جل شانہ انہیں ہر آزمائش سے بحفاظت نکالتے ہیں. تو یہ حضرت ابراہیم کی وجاہت، ان کی عظمت، یہ شان و شوکت، یہ فضیلت اس دین ابراہیم کی وجہ سے انہیں عطا فرمائی گئی. لہذا جو بھی ملت ابراہیم کی پیروی کرے گا، اب اس کی شکل یہی ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آپ کا کلمہ پڑھے گا، اللہ اسے بھی ایسی ہی عظمتیں اور فضیلتیں اور سرخ روئی اس دین کی برکت سے عطا فرمائیں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. حضرت ابراہیم دنیا میں یہ شان و شوکت عطا فرمائی اور آخرت میں وہ ہمارے نیک بندوں میں شامل ہوں. کسی بھی انسان کے لیے آخرت میں پہلا اعزاز یہ ہے کہ اللہ اسے اپنے پیاروں میں شامل کرے. دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي. ابتدا میں ارشاد ہوگا کہ ہمارے محبوب بندوں میں داخل ہو جا، اس کے بعد وَادْخُلِي جَنَّتِي، جنت میں داخلہ ہے. تو کسی انسان کے لیے یہ پہلی نعمت اور پہلا انعام ہوگا کہ اللہ اسے اپنے محبوب بندوں میں صلحاء میں شامل کرے. پھر ہر ایک کی اپنی فضیلت ہے. اب ظاہر بات ہے اللہ ہمیں اپنے کرم سے صلحاء میں شامل کر لے تو اللہ کی عنایت ہے، لیکن ہم سے پہلے جو صلحاء ہیں، ان سے پہلے جو صلحاء ہیں، ان سے پہلے جو صلحاء ہیں، ہر ایک کا اپنا مرتبہ اور اپنی شان ہے. تو حضرت ابراہیم جو صلحاء میں شامل ہوں گے، دنیا میں اللہ نے جیسے ان کے مقام اور منصب اور انہیں فضیلت عطا فرمائی، آخرت میں وہ اپنے مقام کے مطابق صلحاء میں شامل ہوں. اللہ جل شانہ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائیں.